کنارے بیٹھی رو رہی تھی، جیسے زندگی نے اسے ہر طرف سے توڑ دیا ہو۔ نہ ماں کا سایہ ہو، نہ باپ کی شفقت، صرف تنہائی، بھوک اور آنسو۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا رونا عرش تک جا پہنچا ہے۔ نورین 12 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ اب صرف اس کی بیمار دادی تھی۔ نورین دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، رات کو تھکی ہاری لوٹتی۔ دادی، دوا ختم ہو گئی ہے مگر ہمارے پاس پیسے نہیں، نورین نے آہستگی سے کہا۔ اللہ ہے نا بیٹی، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا، مگر کب، کہاں، کیسے؟ ان سوالات کے ساتھ نورین کی راتیں گزر جاتی۔ اگلی شام نورین بازار سے واپس آ رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہے۔ بیچ میں ایک بزرگ، سفید داڑھی، نورانی چہرہ، سب کو دین اور دعا کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ یہ بابا ایوب ہیں، بہت اللہ والے ہیں، جو ان سے دل سے بات کرے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کسی نے سرگوشی کی۔ نورین کے قدم خود بخود اس درویش کے سامنے جا رکے۔ بابا ایوب نے ایک نظر نورین کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، بیٹی، دکھ تیرے چہرے پر ہے مگر نور تیرے دل میں ہے، اللہ سے مانگ، وہ تیرے لیے در کھولے گا۔ نورین حیران رہ گئی، اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ بابا ایوب نے اسے ایک دعا بتائی، یا فتاح یا رزاق، اسے روز فجر کے بعد 313 مرتبہ پڑھو اور رزق، راستہ، روشنی تیرے پاس آ جائیں گے۔ نورین نے وہی کیا۔ روز فجر کے وقت وہ دادی کے لیے دعا کرتی، ذکر کرتی۔ پہلے ہفتے کچھ نہیں بدلا مگر اس کے دل کو سکون ملنے لگا، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کے قریب آ گئی ہو۔ پھر ایک رات دادی کی حالت بگڑ گئی، دوا نہ تھی، پیسے نہ تھے۔ نورین ساری رات دعا کرتی رہی، صبح دادی بہتر ہوگی بغیر دوا کے۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر یہ شکر کے تھے۔ اسی دن بابا ایوب کی ایک مرید خاتون نورین کے گھر آئی۔ نورین کو ہم ایک خیراتی اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، سب کچھ مفت ہوگا۔ نورین کے لیے اسکول جانا ایک خواب جیسا تھا۔ وہ پہلی بار صاف کپڑے پہن کر کتابوں کے بیگ کے ساتھ اسکول گئی، مگر وہاں بھی اسے آسانی نہ ملی۔ کچھ لڑکیاں اس کا مذاق اڑاتی تھیں، یہ تو جھاڑو دینے والی لڑکی ہے، اب پڑھنے آئی ہے، ایک لڑکی نے کہا۔ نورین کا دل دکھتا مگر وہ خاموش رہتی۔ دادی کی مسکراہٹ اور بابا ایوب کے الفاظ اس کے حوصلے بن جاتے۔ صبر وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ دل سے پڑھتی، محنت کرتی اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ امتحانات آئے اور نورین نے اپنی جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ اسکول کی پرنسپل نے اس کا نام اسمبلی میں لیا اور سب کے سامنے اس کی تعریف کی۔ یہ ہے وہ لڑکی جو مشکلات کے باوجود آگے بڑھی، یہ مثال ہے ہمارے لیے۔ پرنسپل کے الفاظ نورین کے لیے ایک نئی روشنی تھے۔ اسی دن وہی لڑکیاں جو اس کا مذاق اڑاتی تھیں اب اس سے نوٹس مانگ رہی تھیں۔ نورین مسکرائی اور سب کو خوشی سے مدد دی۔ ایک دن اسکول میں خدمت خلق کا پروگرام ہوا۔ نورین نے اپنی چھوٹی سی پرانی گلوکار مشین کے ساتھ سلائی کے کچھ کپڑے بنائے اور اسکول کے اسٹال پر رکھے۔ لوگوں نے بے حد پسند کیے۔ ایک خاتون جو کسی NGO سے وابستہ تھی، اس نے رابطہ کیا، بیٹی، تمہیں ہمارے ادارے میں سلائی ڈیزائننگ کی تربیت ملے گی اور ہم تمہیں معاوضہ بھی دیں گے۔ نورین کی آنکھیں بھر آئیں، کیا اللہ واقعی سنتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا اور پھر فوراً خود ہی جواب دیا، ہاں ضرور سنتا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ نورین اب اسکول کے ساتھ سلائی کا کام بھی سیکھنے لگی۔ گھر میں بھی بہتری آ گئی، دادی کی طبیعت سنبھل گئی تھی، روزمرہ کی ضروریات پوری ہونے لگی تھی۔ ایک دن وہ دوبارہ بازار میں بابا ایوب سے ملی۔ وہ ایک کمزور ہو چکے تھے مگر چہرے پر وہی نور تھا۔ بیٹی، تیری دعائیں تیری تقدیر لکھ رہی ہیں، بس ایک بات یاد رکھنا، جو خود کو بھول کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے خود سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ نورین نے بابا ایوب کے ہاتھ چومے، بابا جی، آپ نے میرے اندر کا چراغ جلا دیا تھا۔ بابا ایوب مسکرائے اور کہا، نہیں بیٹی، وہ چراغ تو پہلے سے تھا، میں نے تو صرف پردہ ہٹایا ہے۔ چند ماہ بعد دادی کی طبیعت پھر بگڑ گئی، وہ اب بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ ایک رات دادی نے نورین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی، ماں باپ کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی، مگر تو نے جو صبر اور ہمت دکھائی ہے، اللہ تیرے نصیب کھولے گا۔ میری کمی کبھی محسوس نہ کرنا، اللہ تجھے اپنی رحمت میں رکھے۔ اور اسی رات دادی خاموشی سے دنیا سے چلے گئے۔ نورین نے روتے ہوئے قرآن پڑھا اور دعا مانگی، یا اللہ تو میرا سب کچھ ہے، اب بھی میرا ہاتھ تھامے رکھنا۔ کئی سال گزر چکے تھے، نورین اب 22 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے تعلیم مکمل کی، سلائی کا ادارہ کھولا اور بے شمار یتیم و غریب بچیوں کو سکھانے لگی۔ لوگ اسے نور آپا کہتے تھے۔
اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن اسی گلی کے کونے پر ایک چھوٹی سی بچی بھوکی بیٹھی رو رہی تھی۔ نورین نے اس کے پاس گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میں تمہاری نور آپا ہوں، چلو نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ بچی نے حیرانی سے پوچھا، کیا اللہ واقعی سنتا ہے؟ نورین مسکرا کر بولی، بس ایک بار دل سے پکارو، وہ سب کچھ سن لیتا ہے۔ یقین کا چراغ۔ نورین کی کہانی ان سب کے لیے سبق ہے جو یتیمی، غربت، تنہائی یا تکلیف میں ہیں۔ یاد رکھو، جب دنیا تمہیں توڑ دے تو اللہ سے جڑ جاؤ، جب راستے بند ہو جائیں تو اس سے راستہ مانگو، جو راستے بنانے والا ہے الفتاح الرزاق۔ یقین کا چراغ جب جلتا ہے تو اندھیری راتیں بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔